اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين صدق اللہ العظیم۔ سورہ الحج آیت نمبر 11 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو کنارے پر رہ کر عبادت کرتا ہے۔ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ، اگر اسے خیر پہنچے، فائدہ پہنچے، اطمأن بِهِ، اس پر اطمینان مطمئن ہو جاتا ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ، اگر کوئی اسے آزمائش پہنچ جائے، آزمائش آ جائے، انقلب علی وجہہ، تو اپنے منہ کے بل الٹا پھر جاتا ہے۔ خسر الدنیا والآخرہ، ایسا انسان دنیا و آخرت میں خسارے میں رہا۔ ذالک هو الخسران المبین، یہ کھلا خسارہ ہے جس میں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہے۔ یدعو من دون اللہ ما لا یضرہ وما لا ینفعہ، اللہ کے علاوہ ان کو پکارتا ہے جو نہ اسے تکلیف پہنچا سکتے ہیں نہ نفع پہنچا سکتے ہیں۔ ذالک هو الضلال البعید، یہ بڑی دور کی گمراہی میں جا پڑے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ ان انسانوں کو خبردار کر رہا ہے کہ جب انہوں نے ایمان کو جو ہے قبول کیا ہے، اسلام کو قبول کیا ہے، تو کنارے پر رہنے کے بجائے انہیں چاہیے کہ وہ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جائیں، منافقت کی روش اختیار نہ کریں، چاہے آسانی ہے پھر بھی جو ہے اسلام کے اندر رہیں، اگر مشکل ہے تو مشکلات کو بھی عبور کرتے چلے جائیں۔ راستے میں اگر چٹان آ جاتی ہے تو اپنے راستے کو تبدیل کر کے جو ہے دین کی دعوت کے لیے، جو ہے اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے، اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے اپنے راستے اختیار کرتے چلے جائیں۔ ایک شاعر نے کچھ انداز سے کہا ہے کہ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ تو اپنے آپ کو آزمائشوں جب ڈالے گا تو آزمائشیں تمہیں کندن بنا دیں گی۔ اور آپ نے دیکھا کہ مکہ کے اندر اہل ایمان کتنی آزمائشوں سے دو چار ہوئے، لیکن انہوں نے دین کو نہیں چھوڑا۔ اور پھر انسانیت نے دیکھا کہ میدان بدر کے اندر مہاجرین اور انصار نے مل کر جو 313 تھے، 1000 کے بہت بڑے لشکر کو شکست فاش سے دو چار کیا۔ اللہ ہمیں بھی دین کے اندر پورا کا پورا داخل ہو کر اپنے دین کو غالب کرنے کے لیے اپنا جان، مال، وقت اور صلاحیت پیش کرنے کی جرأت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔